10 وہ بد نصیب لوگ کہ جن کی شب براءت جیسی مبارک رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ پرور، نمبر 3 شراب کا عادی، نمبر 4 اپنی شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 5 قاتل قتل ناحق کرنے والا، نمبر 6 قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، نمبر 7 والدین کا نافرمان، نمبر 8 جادوگر، نمبر 9 بدکار مرد و عورت، نمبر 10 کاہن یا نجومی۔ یہ 10 وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی اس مبارک رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب ان میں سے بعض احادیث میں 2، بعض میں 5، بعض میں 7 بتائے گئے ہیں، تو ان احادیث کو جوڑنے سے یہ تقریباً 10 اہم جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس مبارک رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر 2 آدمیوں کا تذکرہ بار بار آیا ہے، مشرک اور مشاحن۔ میں ان کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں کہ مشرک کی تو بخشش نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی غیر کو کسی بھی درجے کا شریک جاننا، یہ شرک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات میں اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی صفات میں اس جیسا کوئی ہے۔ اس کی صفات علم، قدرت، تصرف، رزق دینا، بارش دینا، اولاد دینا، یہ سب اللہ کی خاصیتیں ہیں۔ اب ان خصوصی قدرتوں کے اندر کسی غیر کو شریک ماننا یہ شرک ہے، اور ایسے آدمی کے اس مبارک رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ دوسرا آدمی مشاحن، کینہ پرور، بغض رکھنے والا۔ تو کینہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرے میں ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے بسا اوقات چپکلش ہو جاتی ہے، ناچاقی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اب آدمی انتقام بھی نہیں لے سکتا، تو اس کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی پال لیتا ہے، اس کے بارے میں بدخواہی کا جذبہ ہے، اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کرے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اور اللہ کرے جو ہے اس کی دکان کو آگ لگ جائے وغیرہ۔ اس طرح کے جو جذبات ہیں، اس طرح کے جو اس کے خیالات اس کے دل میں انگڑائی لے رہے ہیں، یہ کینہ اور بغض ہے، اور کینے اور بغض کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فیغفر لعبد لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ ہر ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو شرک نہ کرتا ہو، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، ہاں مگر وہ آدمی کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو، بغض ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو اور دشمنی چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش نہیں فرماتے، اور ان کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے، ڈیلے کر دیا جاتا ہے، مؤخر اور موقوف کر دیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کو اسی حال میں چھوڑے رکھو اور ان کا انتظار کرتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ جب تک کہ یہ صلح نہیں کر لیتے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کی نماز ان کے سر سے ایک بالش تک بھی اوپر نہیں جاتی، ان کی عبادت، ان کا ذکر اذکار، ان کے نوافل، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت عبادتیں کر رہا ہوں، حالانکہ ان کی عبادتیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اے مسلمانوں آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، فرمایا کہ بھائی بھائی بن کر رہو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بولنا چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم البغضۃ، اپنے آپ کو بغض سے بچاؤ، اپنے آپ کو کینے سے بچاؤ، فإنہا ہی الحالقہ، اس لیے کہ یہ مونڈ دینے والا ہے۔ کس چیز کو مونڈ دینے والا ہے؟ فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہوگے یہ بالوں کو مونڈ دینے والا ہے، فرمایا نہیں، یہ نیکیوں کو مونڈ دینے والا ہے، یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ یہ بغض اور کینہ یہ انسان کی نیکیوں اور دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسا کہ اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ابھی مسجد نبی کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے۔ صحابہ نے دیکھا اور حیران ہوئے کہ اس کا کون سا عمل ہوگا، پوچھا تو بتایا کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں ہے، میرا دل سب کے لیے صاف ہے، میں جب رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، کہیں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت میرے دل میں نہیں ہے۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ انس، صبح ہو یا شام ہو، اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ کام ضرور کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، کینہ اور بغض اپنے دل میں کبھی نہ پالنا، اپنے دل کو صاف شفاف رکھنا آئینے کی طرح، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو خیر بہرحال یہ کینہ اور بغض اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس مبارک رات کے اندر ایسے مجرم کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا شراب کا عادی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہاں شراب پیے گا اللہ اسے جنت کی شراب سے محروم کر دے گا، اور جو یہاں کی ناپاک گندی شراب سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ اسے شرابن طہورا جنت کے اندر خود پلائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا والدین کا نافرمان، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، آپ نے فرمایا چاہے تو ضائع کر چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں انسان کو دیتے ہیں مرنے سے پہلے، آخرت میں تو ہوگی، دنیا میں مل جاتی ہے، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ اسی طرح فرمایا ناحق قتل کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرتا ہے فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 5 سزائیں اللہ نے سنائی ہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں جو مقدمہ پیش ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ مقتول اپنا سر لائے گا، قاتل کی گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں، اور کہے گا کہ اللہ پوچھ اس ظالم سے کہ اس نے مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا تھا۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور اسی طرح جادوگر، اور اسی طرح کاہن، نجومی، اور بعض نے تکبر کرنے والے کو بھی شمار کیا ہے۔ تو یہ وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے اس مبارک رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے اپنے گریبان کو جھانکنا ہے، اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، کہیں ہمارے اندر تو یہ جرائم نہیں پائے جا رہے۔ اگر خدا نخواستہ پائے جا رہے ہیں اس رات کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ ان گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہوئے آدمی دعا بھی مانگے اور آدمی عبادت بھی کرے تو وہ قبول نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتا۔ تو توبہ کرنا یہ شرط ہے، اگر کوئی اس کے اندر مبتلا نہیں تب بھی توبہ کرے، مبتلا ہے تب بھی توبہ کرے۔ بتقاضۂ بشریت کبھی کبھار شاذ و نادر کسی گناہ کا ارتکاب ہو جانا یہ تو انسان کی بشری کمزوری ہے اور یہ اس کی فطرت ہے، لیکن ان جرائم کو بار بار کرنا، توبہ نہ کرنا، ڈٹے رہنا، یہ انسان کو اس دن بخشش سے، مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ جبکہ اللہ کی رحمت اس رات میں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالی معاف کرنے کے لیے اپنے بندوں کو مختلف مواقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ میں جوید بہا نمے جوید،
کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ کبھی اللہ شب برات دے کر، کبھی شب قدر دے کر، کبھی جمعہ دے کر، کبھی رمضان المبارک دے کر، مختلف اوقات دے کر اللہ ہمیں